بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے اس وقت ہمارا رب آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور آ کر اللہ رب العزت 3 جملے کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا آسمان دنیا پر آنا اس کی شایان شان کے مطابق بغیر کسی مثال دیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات کا جو آخری پہر ہے اس کے اندر اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آ کر 3 جملے کہتے ہیں۔ ان 3 جملوں میں پہلا جملہ ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے تم میں وہ شخص جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ یہ پہلا جملہ ہے۔ پوری کائنات میں ایک خالق ہے اور باقی ہر چیز مخلوق ہے۔ خالق آ کر پوچھتا ہے کہ ہے تم میں کوئی شخص مجھ سے دعا مانگنے والا، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کوئی مومن اور مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور وہ دعا کی شروط پر پورا اترتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر اللہ دعا کو قبول نہ کریں تو آخرت کے اندر اس کی دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں اور اس کے بدلے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس مومن اور اس مسلمان کو بہت ہی عظیم اجر سے نوازے گا۔ چنانچہ دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہیں اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہوں، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہوں، تو آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خالصتاً اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے امیدیں، اللہ سے ہی تمنائیں، اللہ سے ہی خواہشیں ہونی چاہیے، کسی اور کے در کی نہیں۔ اخلاص بنیادی شرط ہے دعا کے اندر۔ ایسے ہی دعا کی یہ شرط بھی ہے کہ دعا مانگنے کے بعد انسان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے دعا مانگی ابھی تک قبول نہیں ہوئی، میں نے دعا مانگی ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا، میں نے دعا مانگی ابھی تک اس کا کوئی ثمرہ مجھے نہیں ملا۔ یہ عجلت پسندی مومن کی شایان شان نہیں۔ وہ دعا مانگتا جائے اخلاص کے ساتھ اور صبر اور تحمل کے ساتھ۔ اگر اس وقت اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرما رہا تو اس کی حکمت ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی چاہت ہے۔ جب وہ چاہے گا ایک مومن کی دعا اسی وقت ہی قبول کر لے گا۔ اس لیے مومن کو دعا کے اندر اجرت پسندی سے، جلد بازی سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایسے ہی دعا کی ایک شرط یہ ہے کہ دعا قطع تعلقی پر مبنی نہ ہو کہ آپ کسی سے اپنا تعلق توڑنا چاہتے ہیں، کسی سے جدا ہونا چاہتے ہیں تو اس بنیاد پر آپ دعا مانگتے ہیں، ایسی دعا جائز و درست نہیں۔ یہ دعا کی شروط میں سے ہے۔ ایسے ہی دعا کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ تجاوز مت کیجیے، یعنی ایسی دعا مت مانگے جس کے اندر معصیت اور اللہ کی نافرمانی کا کام ہو۔ ایسی دعا نہیں مانگی جا سکتی جس دعا کے اندر شریعت کی مخالفت کا ذکر ہو۔ یہ تجاوز جائز اور درست نہیں۔ ایسے ہی
دعا کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیے، اللہ سے ہی امیدہ وابستہ رکھیے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ سے حسن ظن رکھیے، اچھا گمان رکھیے کہ اللہ اس دعا کو جب چاہے، جس وقت چاہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ کے علاوہ میری یہ دعا کوئی اور سننے والا نہیں، میری کوئی اور حاجات ضروریات پوری کرنے والا نہیں۔ اس لیے دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا ایک مومن کا زیور ہے۔ حسن ظن رکھیے کہ جب اس کا حکم ہوگا، جب اس کو منظور ہوگا، اس وقت وہ میری یہ دعا کو قبول فرمائے گا۔ ایسے ہی دعا کی قبولیت کی انتہائی اہم شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کا رزق حلال پر مبنی ہو، اس کا کھانا پینا اور اس کا پہننا حلال ہو، حرام نہ ہو۔ سود کی کمائی سے لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے، لوگوں سے چھینا ہوا مال، اس سے خریدا ہوا اناج اور غذا اس کے پیٹ میں نہ گئی ہو، اس کا حصہ نہ بنا ہو، اس کے جسم کا حصہ نہ بنا ہو، اس کے جسم کے اوپر حلال رزق، حلال روزی کا کپڑا ہو، حرام کا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک مسافر بہت دور سے سفر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہوا کہ اس کے بال مٹی سے اٹے ہوئے، اس کے کپڑے پراگندہ، وہ اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا ہے، لیکن اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھلا اللہ اس کی دعا کیوں قبول کرے، حالانکہ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اور اس کا پہناوا بھی حرام کا۔ اس لیے دعا مانگنے سے پہلے ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، کیا ہم ان شرائط کے اوپر پورا اترتے ہیں؟ اگر آپ اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر رات آخری پہر آ کر آپ سے ہی مخاطب ہوتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ۔ کون ہے وہ شخص جو مجھے پکارتا ہے، مجھے بلاتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھ سے التجا کرتا ہے اور میں اس کی التجا کو قبول کروں؟ کون ہے وہ شخص؟ ایسے ہی دوسرا جملہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آ کر کہتے ہیں، اور وہ جملہ کیا ہے؟ من یسألونی فأعطیہ۔ کون ہے شخص جو مجھ سے آ کر سوال کرے اور میں اس کے سوال کو پورا کروں، اس کو عطا کروں؟ اگرچہ یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، لیکن اللہ رب العزت یہ سوال، یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہے تم میں سے کوئی شخص جو سوالی ہو؟ اللہ کے در کا کون سوالی ہے؟ اللہ سے کون سوال کرنا چاہتا ہے؟ کس چیز کا سوال کرنا چاہتا ہے؟ کس چیز کی وہ اللہ سے بھیک مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں۔ ایسی ذات ایک خالق کی ہی ہو سکتی ہے کہ جو مانگنے پر خوش ہوتی ہو اور نہ مانگنے پر ناراض۔ دنیا والے ایسے نہیں۔ دنیا والوں سے اگر آپ مانگیں گے تو ناراض ہوں گے، منہ چھپائیں گے، دور بھاگیں گے، لیکن اگر آپ نہیں مانگو گے تو پھر آپ سے محبت بھی کریں گے۔ اللہ کی ذات ایسی نہیں۔ اللہ کی ذات، اللہ خود ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر تشریف لا کر بار بار یہ جملے کہتے ہیں، من یسألونی فأعطیہ۔ کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ اور تیسرا جملہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، من یستغفرونی فاغفر لہ۔ کون ہے تم میں جو بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں؟ کون ہے تم میں جو اپنے گناہوں پر
نادم ہو میں اس کی ندامت کو قبول کر لوں۔ کون ہے تم میں جو شخص اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور میں اس کی شرمندگی کو قبول کر لوں؟ کون ہے توبہ مانگنے والا؟ کون ہے مجھ سے استغفار کرنے والا؟ میں اس کی استغفار کو قبول کر لوں۔ ہر روز آخری پہر، رات کا آخری پہر، اللہ رب العزت یہ 3 جملے بار بار کہتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیحین میں ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، دعا کے لیے قلب سلیم کا ہونا انتہائی ضروری ہے، دل کا اللہ کی طرف راغب ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دن کے اوقاتوں کو چھوڑ کر، بلکہ پوری رات کو بھی چھوڑ کے، رات کا آخری پہر کیوں منتخب کیا؟ کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت انسان کو اور کوئی طمع لالچ نہیں ہے، وہ صرف اسی مقصد کے لیے اپنے بستر سے جدا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سے دعا مانگنی ہے، مجھے اللہ سے سوال کرنا ہے، مجھے اپنے گناہوں پر رونا ہے، مجھے اپنے گناہ بخشوانے ہیں۔ اللہ نے اس گھڑی کو اس لیے منتخب کیا کہ اس وقت اگر کوئی مسلمان اور کوئی مومن اٹھتا ہے تو وہ خالصتاً اللہ کے لیے اٹھتا ہے، اسے اور کوئی کام نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن بندوں کی یہ خصلت بھی بیان فرمائی، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت یعنی رات کے آخری پہر اٹھتے ہیں اور اپنے رب سے، اپنے اللہ سے وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے توبہ مانگتے ہیں۔ یہ گھڑی بہت ہی قیمتی گھڑی ہے۔ تو اس گھڑی کو اگر آپ رمضان کی حالت میں، اور وہ بھی آخری عشرے میں، اور آخری عشرے کے اندر بھی تاک راتوں میں پا لیں تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی، دونوں آپ کی بہتر ہو جائیں گی۔ اس گھڑی میں عموماً لوگ رمضان کے اندر سوئے رہتے ہیں، سحری سے کچھ وقت پہلے اٹھتے ہیں، اذان سے پہلے کچھ دیر پہلے اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں اور اذان کے بعد نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں۔ یہ وقت سونے کا نہیں، یہ وقت جاگنے کا ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے۔ یہ وقت اپنے آپ کو، خود کو جگانے کا ہے، اپنی خواہشات کو مار کے اٹھنے کا ہے، تاکہ ہم اللہ کے کلام پر لبیک کہہ سکیں، اللہ کی ندا پر ہم اٹھ سکیں، اس کے کہنے پر ہم اپنے بستر کو چھوڑ سکیں۔ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کوئی ایسا مسلمان نہیں جو رات کے آخری پہر اللہ کے حضور کھڑا ہو، اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے التجا کرے، اللہ سے سوال کرے، کوئی ایسا مسلمان نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ واپس لوٹا دے۔ اور یہ ہر رات ہوتا ہے، ہر رات یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو جو سستی اور کوتاہی ہو گئی اب تک ہو گئی، لیکن یہ رمضان کے قیمتی لمحات کو ضائع مت کیجیے۔ نہ جانے پھر یہ گھڑیاں، قیمتی گھڑیاں آپ کی زندگی میں آئیں یا نہ آئیں، ان گھڑیوں سے، ان اوقات سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رات کے آخری پہر اٹھ کر اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف اپنے در کا محتاج رکھے۔ ہم دعا مانگیں تو اسی سے مانگیں، ہم سوال کریں تو اسی سے سوال کریں، ہم اپنی توبہ مانگیں، شرمندہ ہوں تو اسی کی بارگاہ میں، اسی کی خدمت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔